الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، ترکیب عبارت کو نکالی ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آگے وان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اپنی محفل میں چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر حضرات نے صحیح اسناد کے ہمراہ ذکر کیا۔ آگے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے اس طرح احتبا کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے احتبا کر کے دکھایا۔ راوی کہتے ہیں اس سے مراد گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ آگے حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ آکڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے دوران اتنی عاجزی دیکھا تو میں خوف سے کانپ اٹھی۔ ٹھیک ہے، اس کو روایت ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت پر رکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی پیٹ پر ٹیک لگایا ہوا تھا، پیٹ پر اس طرح ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں کے طریقے سے بیٹھے ہو جن پر عذاب نازل ہوتا ہے؟ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے صحیح اسناد کے ہمراہ ذکر کیا۔ آگے باب فی آداب المجلس والجلیس، محفل اور ہم نشین کے بارے میں یہ باب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ حدیث آسان ہے، آپ ترجمہ خود ہی کر لیا کریں منجد سے نکال وغیرہ کا۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں نور اللہ۔ وَيَأْمُرُ الْمُفْتِي عَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ، مفتی حکم دے عام لوگوں کو یوم شک کے دن انتظار کرنے کا، یعنی کہ شک کو کہ آج رمضان ہے یا نہیں رمضان، تو مفتی صاحب جو ہوں وہ کہے کہ ٹھہرو بھی انتظار کر لو، پھر افطار کر لیں جب چلا جائے نیت کا وقت دعوی کبریٰ تک ہوتا ہے، زوال سے پہلے تک، جو دن میں 12 بجے کے آس پاس۔ ٹھیک ہے، تو اس تک انتظار کرے، اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر وہ حکم دے دے کہ افطار کر لو، کھا پی لو، اور نہ متعین کرے متعین حالت نہ کرے، یعنی کہ نفل کی یا رمضان کی، اور روزہ رکھے۔ اس میں مفتی، قاضی اور وہ جو خواص سے ہو وہ روزہ رکھ سکتے، کیونکہ ان کی نفس میں نا یقین ہوتا ہے تردد سے، نیت کے اندر تردد سے ان کے یقین ہوتا ہے، اور ملاحظہ کریں فرض سے، وہ کیا کریں ملاحظہ، یعنی کہ فرض سے کریں۔ اور جو بندہ رائے دے رمضان کے چاند کی یا اکیلا افطار کر لے کہ بھائی شوال کا چاند ہے یا رمضان کا چاند کی دے، اور رد کر دیا جائے اس کا قول، تو لازم ہوگا اس کو روزہ رکھنا، اور نہیں ہے جائز اس کے لیے افطار کرنا اس کے یقین کے ساتھ، شوال کا چاند کے یقین کے ساتھ اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر یقین ہو کہ بھئی آج شوال کا چاند ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، وہ خود روزہ نہ رکھے، لوگوں کے روزہ چاہے نہ ہی مانے، وہ خود نہ روزہ رکھے، اور اگر افطار کر لے 2 وقتوں میں تو قضا کرے، نہ کہ کفارہ اس پر، یعنی کہ مثال کے طور پر 30 شعبان کو وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا، لوگ اس کا رد کر دیں، اب اس کو چاہیے یا مثال کے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ انکار کر دے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر 30 رمضان کو اس نے چاند دیکھ لیا ہے، 30 رمضان کو چاند دیکھ لیا، لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو وہ روزہ اگر نہ رکھے تو وہ قضا کرے گا 2 وقت میں، یا تو قضا کرے گا، کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ اگر ہو اس کا افطار قبل اس کے قاضی کے رد کرنے سے پہلے، اگر افطار کر لے اس کے قاضی کے افطار کرنے سے پہلے صحیح ترین قول میں، اور جب ہو آسمان پر کوئی چیز بادلوں یا غبار وغیرہ سے، کوئی چیز آڑ ہو، غبار وغیرہ سے خرابی ہو،
تو ایک بندے کی قبول کی جائے گی گواہی کو جو کہ عادل ہو یا مستورن فی الحال یا مستور حال کی گواہی قبول کی جائے گی، مستور حال کی گواہی اگر گواہی دے اس کی مثل ایک کی گواہی پر، اگر کوئی گواہی دے اس کی مثل ایک بندے کی گواہی پر، اگرچہ وہ عورت ہو یا غلام ہو یا محدود فی القذف ہو، تو اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ رمضان کے لیے ہی ہوگا، یعنی کہ وہ رمضان کا ہی روزہ شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا، آگے ہدایت النحو کا، اور انہی میں سے اذا ہے، اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، جب ماضی پر داخل ہو جائے تب بھی مستقبل کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اب اذا جاء پر داخل ہے، ماضی ہے لیکن پھر بھی یہ مستقبل کے معنی میں، اور اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے، اور جائز ہے یہ کہ ہو اس کے بعد جملہ اسمیہ، اتیت اذا الشمس طالیۃ، اذا الشمس طالیۃ، آئے گی تیرے پاس جب سورج، آؤں گا میں تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا، تو اب اذا جملہ اسمیہ کو بھی مستقبل، اور مختار ہے فعلیہ، آتیت اذا طلعت الشمس، اور کبھی ہوتا ہے مفاجات کے لیے، کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی ہوتا ہے، اور مختار ہے اس کے بعد مبتدا مختار ہے اس کے بعد، جس طرح کہ خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک ہی درندہ کھڑا ہو گیا، اچانک ہی۔ اب فا جو ہے مجافات کے لیے ہے، کہ مجافات کا مطلب ہے کہ ایک کام ہوا اس کے فوراً بعد ہی دوسرا کام ہو گیا، جس طرح کہ میں نکلا تو اچانک ہی درندہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ نکلا اس کے فوراً بعد ہی درندہ کھڑا ہو گیا، تو یہاں پر اذا جو ہے مفاجات کے لیے، فا یہ مجافات کے لیے اس کے بعد ہوئی ہے، اور مختار اس کے بعد مبتدا اور سب مبتدا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آگے کر لیں۔ اور ان میں سے اور واقع ہوتا ہے اس کے بعد دو جملے اسمیہ اور فعلیہ، اسمیہ اذا کے اس کے بعد ان کے بعد دو جملے اسمیہ اور فعلیہ واقع ہوتے ہیں، جس طرح کہ جئتک اذا طلعت الشمس اور جئتک اذا الشمس طالیۃ، میں تیرے پاس آیا جس وقت سورج طلوع تھا۔ اور ان میں سے اینا، پانچویں قسم اینا اور انا ہے، جو مکان کے لیے استفہام کے طور پر مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، جو مکان کے لیے استفہام کے معنی میں استعمال ہو، جیسے کہ این تمشی، تو کہاں جا رہا ہے، اب کہاں جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے ایک تو مکان ہے، دوسرا استفہام کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا تقعد، تو کہاں بیٹھے گا، اب انا تقعد ایک استفہام ہے اور دوسرا مکان بھی ہے، کہاں بیٹھے گا، اور شرط کے معنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا، اب یہاں پر شرط ہے۔ اور انا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں کھڑا ہوگا۔ آگے چھٹی قسم ہے متا، وقت کے لیے شرط یا استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ متا تسم اسم اور متا تسافر، ٹھیک ہے، شرط بھی ہے، اور جب تو روزہ رکھے گا میں رکھوں گا، جب تو سفر کرے گا میں کروں گا۔ آگے ساتویں قسم ان میں سے کیف ہے، حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، جس طرح کیف انت، یعنی ای فی ای حال انت، تو کس حال میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آٹھویں قسم ان میں سے ایان ہے، یہ زمانے کا پوچھنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ اب زمانہ پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آگے اسی طرح آگے ہے، تو یہ آپ نے کر لینا اچھے انداز سے، آگے سے ترکیب عبارت نکالتے رہیں، محنت کر کے پڑھتے رہیں، عبارت ترکیب نہیں آپ نے چھوڑنی، ضرور اچھی طرح سے محنت کر کے نکالنی ہے، اور سب کتابوں کا پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔